بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سیرت کے بیان کے سلسلے میں آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ درسوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھول رہے تھے، تو ان کے ساتھ صرف ان کے ایک بیٹے حارث تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے۔ عبد المطلب کو احساس ہوا کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج سب میری مدد کرتے، چنانچہ انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی آرزو پوری فرما دی، تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفی بنظرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اپنی نظر کو پوری کرو جو آپ نے اس گھر کے رب کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے اس خواب کو اپنے بیٹوں کو سنایا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ نظر پوری کریں یا جو آپ کریں وہ کریں۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کے نام قرعہ نکلا۔ عبد المطلب کو عبداللہ سے زیادہ تعلق اور محبت تھی، مگر عبداللہ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے تاکہ ان کو ذبح کر کے اپنی نظر کو پوری کر دیں۔ ساتھ میں ان کی بیٹیاں تھیں، وہ روتی تھیں اور عبد المطلب کو منع کرتی تھیں کہ عبداللہ کو ذبح نہ کریں۔ کسی بہن نے کہا کہ ابا آپ عبداللہ کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ 10 اونٹ ذبح کر دیں۔ اس وقت ایک آدمی کے خون کی قیمت 10 اونٹ دی جاتی تھی۔ قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے بجائے عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر عبداللہ قرعہ ڈالتے رہے، 10 اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالتے جاتے تھے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا تھا کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ جب اونٹ 100 ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام لکھا۔ لوگ خوش ہو گئے اور بہنیں عبداللہ کو ساتھ لے گئیں۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت سے ایک آدمی کے خون کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی گئی، اور یہی آج شریعت کا حکم بھی ہے۔ اگر کسی کے خون کا معاوضہ یا دیت دی جائے تو 100 اونٹ یا ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، درمیان میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں کی جان نہایت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا خون ناحق کر دیا جائے تو جس نے خون ناحق کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کے ولی وارث اجازت دیں تو مرنے والے کے خون کی قیمت قاتلوں سے وصول کی جائے گی۔ اگر مرنے والے کے قاتل کا پتہ نہ چلے تو حکومت پر لازم ہے کہ وہ مرنے والے کے وارثوں کو اس کے خون کی قیمت ادا کریں۔ یہ قیمت 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں کئی لوگوں کے خون کی قیمت ادا کی ہے۔ ان مرنے والوں میں جن کی حضور نے دیت ادا کی ہے کئی کافر بھی تھے، مگر آج حکومت یہ قیمت نہایت کم ادا کرتی ہے۔ اس کی حکومت میں اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 5 لاکھ، اور اس میں بھی تعصب برتا جاتا ہے، اور ان کے مسلمانوں کے خون کی قیمت کو اور بھی کم کیا جاتا ہے۔ اگر قاتل کو قصاص میں نہ مارا جائے
اور قیمت پوری ادا کرنی چاہیے، اور سب کو یکساں اور برابر قیمت ادا کرنی چاہیے، یہی انصاف ہے۔ اگر ہم جوڑیں تو 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک اونٹ 50,000 روپے کا مان لیا جائے تو آج جب کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ایک آدمی کے خون کی قیمت 50 لاکھ ہوئی، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ قیمت دی جا سکتی ہے۔ آج جب کہ بھینسیں بھی 40-50 ہزار روپے میں ملتی ہیں، اونٹ تو ایک بڑا جانور ہے۔ سوچئے کہ انسان کے خون کی قیمت کتنی ادا کرنی چاہیے، شریعت نے یہ مقرر کی ہے۔ اور غالباً حضرت عبداللہ کو ان کے بدلے جو خون کی قیمت اللہ تبارک و تعالی نے وصول فرمائی، اسی لیے فرمائی کہ تاکہ انسانوں کی جان کی قیمت کا لوگوں کو بتا دیا جائے۔ الغرض جب عبد المطلب حضرت عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ بنو زہرہ میں وہیب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کا پیغام دیا جو قبول کیا گیا۔ عبد المطلب نے نکاح خود پڑھایا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد حضرت عبداللہ بغرض تجارت شام کے سفر پر تشریف لے گئے، راستے میں بیمار ہو گئے، مدینے میں قیام فرمایا۔ مدینے کا نام اس وقت یثرب ہوا کرتا تھا۔ وہ قافلہ جس کے ساتھ گئے تھے مکہ واپس پہنچا تو عبد المطلب نے معلوم کیا کہ عبداللہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے یثرب میں رک گئے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے محمد حارث کو یثرب روانہ کیا۔ وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ انتقال کر چکے ہیں۔ 1 ماہ بیمار رہے، اس کے بعد انتقال فرما گئے، پھر یثرب ہی میں نابغہ کے مکان میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حارث مدینہ واپس آئے تو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دی۔ آمنہ مکے ہی میں تھیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم گزشتہ درس میں بتا چکے ہیں کہ واقعہ فیل کے 55 دن بعد 8 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش صبح کے وقت ہوئی۔ یہ دن پیر کا تھا، انگریزی مہینہ اپریل کا تھا اور انگریزی سال 570 تھا۔ آپ ابو طالب کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ آپ ابو طالب کے مکان میں تشریف فرما تھیں کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے، مگر جمہور محدثین اور تاریخ کے استادوں کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو اور آپ کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جبیر ابن مطعم کا یہی ارشاد ہے۔ علامہ قطب الدین عسقلانی کا بھی یہی فرمانا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ مسند امام احمد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت حضرت عرباض سے مروی ہے کہ ان کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک روشنی دیکھی جس میں شام کے محلات نظر آئے۔ کعب احبار ایک تابعی ہیں، علماء بنی اسرائیل میں سے ہیں، بڑے عالم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے لیکن ایمان حضور کی وفات کے بعد قبول کیا، اس لیے تابعی کہلاتے ہیں۔ ان سے ایک روایت تہذیب التہذیب میں نقل کی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا تھا محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیدائش مکے میں ہے، ہجرت یثرب یعنی مدینے کو ہے اور ان کی حکومت شام میں ہے۔ علامہ ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے شام یعنی مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس سے ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں ہے وہاں اللہ تعالی نے اپنی خاص برکتوں کو بچھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت فرمائی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ شام تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے قریب مسلمانوں کو ملک شام کی ہجرت کی ترغیب فرمائی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک یہودی بغرض تجارت مکہ میں آیا
جس شب حضور پیدا ہوئے اس نے معلوم کیا کہ آج مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ اس نے کہا معلوم کرو، آج ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی، وہ 2 رات دودھ نہ پی سکے گا۔ معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ان کا پوتا۔ یہودی کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ افسوس، اب یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے قریش مکہ، یہ بچہ بڑا ہو کر تم پر حملہ کرے گا اور ایسی شکست دے گا جس کو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ حافظ ابن الحجر اسقلانی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث فتح الباری میں ہے۔ حضور کی پیدائش والی رات میں ایوان کسریٰ کے 14 کنگوروں کا گرنا بھی مذکور ہے اور نہر ساوا کا خشک ہونا بھی روایات میں آیا ہے۔ اس کا ذکر عیون الاثر میں ہے اور تاریخ طبری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو مرسل کہا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے یہ کنگوروں کے گرنے والی حدیث کو اور نہر ساوا کے خشک ہونے والی حدیث کو اپنی کتاب سیرت النبی میں موضوع قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے، مگر یہ دلیل ایسی دلیل ہے جس کو اکثر سیرت نگاروں نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایسی بکثرت روایات مل جاتی ہیں جو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایک حدیث طبقات ابن سعد میں ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے قدرتی طور پر مختون تھے۔ زرقانی نے ایک روایت اسحاق بن عبداللہ سے نقل کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد پیدا ہوئے تو جسم پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، صاف ستھرے اور بالکل نظیف تھے۔ یہ روایات بھی صحاح ستہ میں نہیں ہیں۔ البتہ علامہ زرقانی نے شرح معطا میں عبداللہ ابن عباس سے بحوالہ استیعاب حافظ ابن البر ان روایات کو نقل کیا ہے۔ جو واقعہ اور سند کی پوری تفصیلات دیکھنا چاہے وہ سیرت المصطفیٰ جلد اول میں ولادت کے بیان میں دیکھ سکتا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب دادا نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد تجویز کیا۔ قریش نے معلوم کیا کہ ابو الحارث آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا تاکہ میرے پوتے کی تعریف آسمان سے زمین تک کی جائے۔ یہ حدیث بحقی شریف میں موجود ہے جس کو فتح الباری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انعام عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا تھا، زرقانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور کا نام احمد بھی خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو بتا دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں حضور کے دونوں نام محمد اور احمد ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ سورہ صف ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کا جو تمہارے پاس موجود ہے توریت سے، اور تمہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہوا ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ حضور اکرم کے 2 ہی نام قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، محمد اور احمد۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جس کو اس کے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے بار بار ذکر کیا جائے اور بیان کیا جائے، اور احمد کے معنی ہوتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر و تعریف ہر وقت کرتے ہیں، بلکہ امت کو سکھا کے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ، انا للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے کتنے جملے اور ہیں جو مسلمان ہر وقت اپنی زبان کے اوپر جاری رکھتے ہیں، اور یہ تمام جملے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں اور خود بھی بولے ہیں۔ پرانی کتابوں میں حضور کا ذکر انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے اور ان کی امت حمادین یعنی امت بھی اللہ کی بکثرت تعریف کرنے والی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
ان پر بار بار درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کی ہر وقت اسی طرح سے تعریف اور تحمید کریں جس طرح نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔